صحافت میں سینسرشپ ہوتی ہے, ہم پڑھ کے آئے ہیں یہی, سینسرشپ ہوتی ہے. اب اس میں ادارہ اس کو سینسر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ میری جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ملازم ہوں ادارے کی, جیسے آپ سٹی 42 کے ملازم ہیں, رائٹ, ایک اچھے صحافی ہیں, منجے ہوئے صحافی ہیں. میں دیکھتی ہوں آپ کے شوز بڑی بولڈنس کے ساتھ, تیری ایسی کی تاسی بنام سرکار. آپ کے جتنا بہادر نہیں ہوں میں. نہیں, آپ بہادر ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں آپ, لیکن آپ کی مرضی سے تو سٹی نہیں چلے گا. جیسے آپ جی ایسے ہی ہے, ہمیں سینسرشپ ماننی پڑتی ہے, میں بھی مانتا ہوں جی, لیکن یہ اس کا مطلب ادارہ نہیں اس کو سینسر کرتا. دیکھیں اس طرح تو میں نے اداروں بھی کام کیا, اردو پوائنٹ پہ کیا, بہت کام کیا. کیا ادارے نے وہ سینسر نہیں کیا؟ نیو پہ کیا, لاہور رنگ پہ کیا. میں پتہ یہ کیوں پوچھ رہا ہوں, آپ ایک خاتون ہے جی, آپ کی ماشاءاللہ ایک عزت ہے, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ بحیثیت صحافی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام سے ایک چیز جوڑی جا رہی ہے جس کے اوپر یہ گندی سی ٹیگ لائن لکھی ہوئی ہے جس میں لکھا ہے نائکا ہر رات 5,000 فکس کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ایک لائن لکھی ہوئی ہے نا, آپ کی پکچر ہے نیچے, آپ اس میں نظر آ رہی ہیں مجھے, اور آپ کے آگے کوئی خواتین کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ ایک ایسا سوال چل رہے ہیں, ٹیبو ہے نا, آپ اس کو ٹیبو سمجھتی ہیں نا, کہ اس طرح کی بات ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کبھی نہیں کرتے کہ انہیں پہلے ایسی وہ اس کے ساتھ سو گئی تھی. یہ چل رہی ہے, یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے یا آپ کے کریئر کے اوپر, آپ کی بحیثیت صحافی, آپ کی ذات کے شخصیت کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے؟ کچھ چیزیں تکلیف دیتی ہیں, کچھ چیزیں تکلیف نہیں دیتی. کون سی چیزیں تکلیف دیتی ہیں پہلے میں وہ جاننا چاہتا ہوں. جو جھوٹ ہوتا ہے, جس میں میری تصویر کو اٹھا کے ایڈٹ کر کے لگا کے اپنی پھکی بیچی جاتی ہے مختلف چھوٹے چھوٹے چینلز پر. معذرت چاہتی ہوں, آپ نے پوچھا تو میری عادت ہے, آپ بتائیں. میری تصویر کو اٹھا کے اکثر اوقات اپنی مرضی کے ٹیگ لائنز لگا کے اس کو بیچا جاتا ہے. میں ایک پروگرام کرنے کے لیے اوکاڑا گئی تھی, وہاں پر ایک بندہ تھا, اس کے پاؤں گوبر سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے کینچی چپل پہنی ہوئی تھی. میں کہ شاید کوئی بھینسوں کو سنبھالنے والا بندہ ہوگا. پروگرام پورا کر لیا اور ایٹ دا اینڈ ہم کھانا کھا رہے تھے, ٹیم پوری. کہتا ہے باجی آج ایک بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا بتاؤ. لوگ آ جاتے ہیں سیلفی لینے, تو ڈیفینیٹلی لینی ہوتی. کہتا ہے میں نا یہ بھی چلا رہا ہوں, یہ بھی چلا رہا ہوں. وہ 5 پیجز چلا رہا تھا, اور ان 5 پیجز, وہ گوبر والا لڑکا, ان 5 پیجز کے اوپر تہمینہ شیخ کا کانٹینٹ تھا. کون سا؟ یہ پکار کا, اردو پوائنٹس کا, تہمینہ شیخ آفیشیل کا. اتنے سے کلپ اس نے نکالے کچھ منٹس کے, اور وہ لگائے ہوئے تھے زہیب ایک 5 ملین کو پیج ہے. میں کہا کمائی تو کر رہا ہے بھائی, میں نے کیا کمائی کرنی ہے. اور کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے. مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اور وہ بیچ یہی چیز رہا تھا, بیچ رہا ہے باقاعدہ, غلط جو غلط چیزیں نکلتی ہیں اس کے اندر سے, یا آپ کا ایڈٹ کر کے. ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے 12 ملین کو, وہ میرا نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے. تحریک اسلام یا کچھ اس طرح سے نام ہے. پکچر وہ لگائی ہے جو میرے پرسنل آفیشیل اکاؤنٹ پہ لگی ہے, اور وہ اس کو کر رہا ہے, اور وہ مجھے آج کل اسٹرائک بھیج رہا ہے کہ میں تہمینہ شیخ ہوں, تم نہیں ہو. تو یہ تو حالات ہیں اس معاشرے کے. یعنی کہ یہ جو چیزیں لگتی ہیں اس طرح کا, لوگ بولتے ہیں یہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتا. نہیں, میری طرف سے کیوں ہوگا؟ مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ مجھے مصیبت اس قوم کی پڑی ہوئی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے نا اصل میں یہ جب میں نے پڑھا کچھ چیزیں تو آپ کے اکاؤنٹ پہ, آپ کے جو پرسنل اکاؤنٹ سے ہیں وہاں سے انہوں نے میرے لڑکوں نے نکال کے مجھے دی ہیں. مجھے یہ اعتراض ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی بحیثیت ایک صحافی مجھے, اور میرا یہی تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو ایک لائن کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں, میرا پرسنل اکاؤنٹ کون سا ہے اس بات کو ثابت کون کرے گا؟ ہم تہمینہ شیخ پرسنل سے میرے خیال سے آفیشیل سے لے کے آئے ہیں. یہ آفیشیل ہی کہتے ہیں سارے. اچھا ویسے آپ خود اس کے حق میں نہیں ہے کہ ایسی چیز؟ بالکل نہیں. تہمینہ شیخ کو اس طرح کی زو مانی, یا بلکہ زو مانی تو نہیں, یہ تو ڈائریکٹ قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں, میں خلاف ہوں, نہیں لگانا چاہتی. اچھا تہمینہ, پچھلے دنوں ایک انکوائری بھی چل رہی تھی کوئی FIA کی یا NCCIA کی, وہ کیا تھی آپ کے خلاف جس میں آپ کو بلایا بھی گیا تھا؟ یہ چلتی رہتی ہے, یہ پچھلے دنوں کی باتیں تھوڑی نہ ہے. یہ کیا تھا تہمینہ, میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا یہ ہے اس طرح سے کہ فار ایگزامپل ایک کیس ہو گیا, معاشرہ تبدیل ہو گیا, میں نے کہا نا حالات بدل گئے. کیا ان جو ٹیگ لائنز ہیں ان کے اوپر تو نہیں تھی؟ نو, ایک کیس ہم نے کیا, ان پر نہیں تھا. ایک کیس ہم نے ریکارڈ کیا تھا, میں نے کیا تھا, میاں عمران ارشد نے کیا تھا, جو ویسے تو بھائی ہیں لیکن ایک اچھے صحافی, بہت اچھے آدمی. اچھا ہم سب نے وہ ریکارڈ کیا. اچھا صحافی کیا ہوتا ہے, واقعہ ہوا, گئے جا کے پراپر اس کو ریکارڈ کیا, سوال جواب کیے. اب وہ جس کا مسئلہ تھا اس نے اٹھ کر, ہر کیس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے. اب جو ظالم ہوتا ہے نا, اس نے ایک تو ظلم بھی کیا ہوتا ہے, اور اپنے ظلم کو وہ بیان کرنے کے لیے یہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں فیس کیوں کروں, کہتے تیری ایسی کی تیسی, تو نے میرا نام کیوں لیا.
اس کے بعد وہ اٹھ کے آگے سے کر دیتے ہیں آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی اپلیکیشن, کوئی نہ کوئی درخواست دے دی, FIR کرا دی, انکوائری لگا دی. اب میں اٹھوں اور اٹھ کے زہیب سلیم کے اوپر ایک درخواست دے آؤں FIA میں کہ زہیب نے مجھے اس کیس میں تنگ کیا, درخواست تو میں نے دے دی. اب زہیب نے قانونی طور پر پیش ہونا ہے, اسٹیٹمنٹ دینی ہے, واپس آ جانا. گلٹی ہوں گے تو FIA پوچھ لے گا, گلٹی نہیں ہوں گے تو واپس آ جائیں گے. سیم ایز اٹ از یہ کیسز تھے, یہ پیکا ایکٹ میں تھے, پیک ایکٹ میں تھے, جس کو ہم نے فیس بھی کیا تھا. ہم نے کیا فیس کرنا ہے, ادارے نے پراپر فیس کیا تھا اس کو, اور الحمدللہ اس ٹائم وہ سب کے سب کلیئر ہیں, اور کسی میں بھی مجھے گلٹی ثابت نہیں کر سکا, کوئی بھی ایک سنگل آدمی. ٹھیک ہے. اچھا تہمینہ, یہ جو ٹیبوز ایشو ہوتے ہیں, جیسے بھی آپ رپورٹ کرتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ویسے ریپیٹ 3-4 دفعہ تو کر چکے آپ. نہیں, وہ تو صرف یہ آپ کی ٹیگ لائنس کی, وہ ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ خود سے یہ سٹوریز کرتی ہیں, ڈھونڈتی ہیں, یا یہ سٹوریز آپ کا یہ کوئی ٹارگٹ ہے, پروڈیوسر لے کے جاتا ہے, یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ویوز زیادہ آتے ہیں, اسپیشلی ان جو جس میں یہ سیکشول کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, سیکشول کرائم ہوتا ہے جس کے انوالو, وہ زیادہ کرتی ہیں؟ کیوں کرتی ہیں؟ مجھے پرسنلی ریٹ ٹائپ کے پروگرامز اچھے لگتے ہیں. کون سے؟ ریٹ یس. 2 نمبر دوائیاں بن رہی ہیں, فضول حرکتوں کے لیے کوئی جگہ لی ہوئی ہے, کسی کا نام بیچ کر کسی اور کو بدنام کیا جا رہا ہے. میری چوائس یہ پروگرام ہوتا ہے. میری چوائس وہ مظلوم ہوتا ہے جس کی کوئی سنتا نہیں ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اور پھر تھانے والے اس کو کہتے ہیں چل بی بی باہر جا کے بیٹھ جا. یہ میری چوائس ہے, میں یہ کام کرتی ہوں. مجھے دلی خواہش ہے, جذبہ ہے, کچھ بھی کہہ لیجئے, شاید اللہ نے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے کہ مظلوم کی آواز بنے. اچھا, جہاں پر ریٹنگ کی بات آتی ہے نا, آپ یقین کیجئے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کیس میں ریٹنگ کیسی آئے گی, کروں یا نہ کروں. سنگل ٹائم میں نے نہیں سوچا. لوگ اپروچ کرتے ہیں, بے شمار کرتے ہیں, ان میں سے جو پریورٹی پہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے یار, بہت ظلم ہو گیا, پھر میں ادھر جاتی ہوں. یہ ہے تہمینہ کی چوائس. تہمینہ, آپ کی کسی بھی شو سے اس کے بعد انصاف ملا لوگوں کو؟ ارے میں تو بتا بھی نہیں سکتی, اور نیکی کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتی. اچھا, الحمدللہ شاید وہی دعائیں ہیں جو بچائی بیٹھی ہیں, ادروائز کام تو ہم نے بھی کم نہیں کیے, بڑے بڑے ظالموں کے آگے کھڑے ہو کے کیا کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح محفوظ رکھے, میری دعا آپ کے لیے. لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ ٹیگ لائنز جو بہت زیادہ فحش ہوتی ہیں وہ آپ نہیں لگاتی, وہ آپ کے نام سے لگائی جاتی ہیں, آپ نے یہ کہا. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے نام کے بہت سارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کیا لگا. اور آپ یہ جو سیکشول کانٹینٹ ہے, جو سیکشولی جس میں ہوتا ہے, موٹیویٹڈ ہوتا ہے, وہ آپ چوز نہیں کرتی. بالکل نہیں, بالکل. اور اس میں کسی قسم کا ریٹنگ کا کوئی دور نہیں ہے اس میں, کیا کسی میں بھی, کسی بھی. اچھا, آپ نے ایک اس کے بعد میں 2 چیزیں اور شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک کیس اٹھایا اس کا, بلاج کا, بہت زیادہ جب بلاج قتل ہوا, اور میرا بھائی تھا, وہ میرا بڑا قریبی تعلق تھا اس کے ساتھ. میں خود اس کیس کے اوپر بولا نہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے علاوہ آپ کا بہت زیادہ انٹینس اس کے اندر ان ڈیپتھ آپ نے انٹرویوز کیے. کیا آپ نے اس میں سے نکالا, کیا چیز, کیا ہوا تھا؟ ہوا تو پچھلے کئی سالوں سے جو ہو رہا ہے, ان کا بندہ مرتا ہے, پھر ان کا مرتا ہے, پھر صلح ہو جاتی, پھر قرآن پاک بھی آتا ہے, پھر ٹیبل پر کافی عرصے سے تو بیچارے انہی کے مر رہے تھے, ان کے دادا کو قتل کیا گیا, ان کے والد کو قتل کیا گیا, پھر اس کو قتل کیا گیا, ان کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس وقت تک. بس اس طرح ہی ہے, کنٹروورسی ہوتی رہی. زہیب ایک چیز اس کے اندر آپ کو کسی قسم کو پریشر فیس کرنا پڑا؟ بڑی کلیئرلی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد وہ پہلا ٹاپک تھا جس پر میں کسی ایسی جگہ پر گئی تھی جہاں پر باقیوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہوئی تھی.